پروفیسر صاحب، یہ پوچھا گیا ہے کہ زمین آسمان بنانے سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے نظام کائنات کیا تھا؟ جی یہ تو قرآن میں بھی ہے، اور کہ خدا کیا کر رہا تھا، تو بلکہ ایک بڑی پرانی انگریزی نظم ہے پیراڈائز لاسٹ، وہ اس میں بھی وہ چونکہ یہ سارا مذہبی تصور ہے، اس وقت سائنسدان تو ہوتے ہی نہیں تھے کہ جانچتے اور پرکھتے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا، تو مگر اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ ان دی بگننگ ہیونز اینڈ ارتھ روز آؤٹ آف اے کیاس۔ تو کیاس کا لفظ جو ہے بہت استعمال ہوتا ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے کیاس تھا، یعنی امکانات کا ایک عالم تھا جس میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے۔ مگر میرا خیال ہے کہ یہ تصور غلط ہے، اس لیے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ کائنات سے پہلے بھی کائناتیں تھیں، اور ان تمام آثار سے پہلے بھی خدا یہی کچھ کر رہا ہوگا، اور آپ اس کو اتنا بڑا سلسلہ سمجھیں اور اتنی بڑی وسعت زمان و مکان سمجھیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ میری استطاعت جو ہے، جو میرے کمپیوٹر کی استطاعت ہے، میرے دماغ کی استطاعت ہے، اس میں خدا کو جاننے کا ملکہ دیا گیا ہے، خدا کو پہچاننے کی استطاعت ضرور دے گئی ہے، مگر یہ زمان و مکان پہ حاوی ہونے کی سے صفت نہیں عطا کی گئی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سوالوں کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے پوچھا، بلکہ اصحاب زیادہ آپ سے عقل مند تھے، کوئی جائز سوال پوچھتے تھے، تو پوچھا کہ أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا أَن يَخْلُقَ الْخَلَقَ، کہ خلق کو، دیکھیے یہ سوال زیادہ پروبیبل اور صحیح لگتا ہے کہ خلق کو بنانے سے پہلے خالق کہاں تھا؟ اگر آپ وہ جواب سنیں جو حضرت عقیل رزینی نے یہ کوسچن پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا أَن يَخْلُقَ الْخَلَقَ، کہ تخلیق سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا، کیا تھا، کہاں تھا؟ فرمایا، یہ جواب اللہ نے، حضور کے علم کو ذرا پہچانو گے تو پھر پتہ لگے گا کہ وہ کتنے بڑے عالم تھے جو زمین پہ تھے۔ فرمایا کان فی امائن، کان فی امائن، کہ وہ بادلوں میں تھا، تحتہ ہوا و کما فوقہ ہوا، اس کے اوپر بھی ہوا تھی اور نیچے بھی ہوا تھی۔ تو یہ جو پتہ لگ گیا کہ تخلیق کائنات سے پہلے خدا کہاں تھا، تو خدا بادلوں میں تھا۔ سائنس تصدیق کرتی ہے کہ کائنات کی تخلیق انہی بادلوں میں سے ہوئی جن کو سدیم کہتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ آفرینش کائنات میں بگ بینگ کے فوراً بعد ہیوج کلاؤڈز ور دیئر، بہت بڑے بڑے، پھر خدا قرآن میں بھی کہتا ہے ثم استویٰ الی السماء وہی دخان، کہ بلند ہوا آسمانوں کو، وہ دھوئیں اور بادلوں کی شکل میں تھے۔ تو یہ تو پتہ ہے کہ تخلیق سے پہلے وہ کہاں تھا، مگر دھوؤں سے پہلے وہ کہاں تھا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی نہ کسی تخلیق کے یا تو کر رہا ہوگا یا کسی کا سوچ رہا ہوگا۔ بہرحال آپ اللہ کو آسانی سے سمجھ جاتے ہو اگر آپ ایک بات سمجھ لیں کہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، آپ اس کی تخلیق کے اجزاء، اگر وہ اتنا کوئی اتنے بڑے سائز پہ ہو کے ڈبل ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایک ایسا وجود ہے اور ایسی ہستی ہے کہ جو دماغ کا خالق ہے، جو ذہن کا تخلیق کرنے والا، جو ارواح کا تخلیق کرنے والا۔ سو نیچرلی what you are thinking, whatever you are thinking is almost given to you by him۔ تو یہ تصورات جو ہیں یہ آپ کو ایک قیاس کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب میکسیمم یہ کوشچن بھی آپ کو بہت بڑے قیاس کو لے جائے گا، مگر چونکہ آپ کے رستہ ڈھونڈنے کے سیلز ختم ہو جائیں گے، استطاعت ختم ہو جائے گی، آپ کا ایمان خطرے میں پڑا۔ اس لیے دو کام آپ ضرور کیجئے، وجود پہ غور نہ کیجئے، موجودگی پہ ضرور کیجئے۔ جب آپ موجودگی پہ کرو گے
تو آپ کو خدا ہر وقت موجود ملے گا اور آپ کامیاب ہو جاؤ گے. وجود پہ غور کرو گے تو کنفیوز ہو جاؤ گے. ماشاء اللہ. سوال یہ ہے کہ خدا کب سے ہے، خدا کیسا ہے؟ کیا اس طرح کا سوال ذہن میں آنا گناہ ہے؟ گناہ تو نہیں ہے، مگر وہ دیکھو ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، ذہن کے پاس انفارمیشن پوری نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے. مثلا مجھے اگر میں اپنی کیپیسٹی اور انفارمیشن کا جائزہ لوں تو پتہ لگتا ہے کہ میری برین کیپیسٹی میں 9 کروڑ سیل ہیں. 9 کروڑ سیل ہے. میرا برین ایک محدود کیپیسٹی ہے، یہ ایک فنکشنل کیپیسٹی، مگر اس میں 9 کروڑ سیل ہیں. مگر 9 کروڑ سیلز میں سے صرف 2 لاکھ کھلے ہوئے. تو مجھے یہ سوال اس وقت تک پینڈنگ رکھنا ہوگا جب تک میں باقی سیل بھی نہ کھولوں. ظاہر ہے کہ میں اتنے بڑے سوال کو ڈیل کر رہا ہوں، اتنی بڑی کائنات کو ڈیل کر. سیکنڈلی میں انفارمیشن کو دیکھتا ہوں کہ میری انفارمیشن اتنی محدود ہے کہ میں بعض اوقات اپنی محلے سے گزرتے ہوئے اس حیرت کا اظہار کرتا ہوں کہ میں نے پہلے یہ چیز کیوں نہیں دیکھی، پہلے یہ انسان کیوں نہیں دیکھا. تو میرا انفارمیٹری ابلاغ بہت محدود ہے. سوال کا آ جانا نیچرل ہے، کیونکہ آپ نے کل نہیں کوئی نہ کوئی آپ میں سے کوئی شخص الٹیمیٹلی اس سوال کو ضرور ڈسکس کرے گا، سوچے گا. بٹ 1 آؤٹ آف 7 اور 10 بلین پیپل، کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جانا معقول ہے، اور موسٹلی یہ سوال غیر معقول ہے کہ اس کی جو پراپر انفارمیشن ہے اس لیے میں نے ایک اصول کسی وقت پیش کیا تھا، عرض کیا تھا کہ ذہن کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اپنی قدرت اور وسعت اور استطاعت سے بڑا سوال اٹھا لیتا ہے.